سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات سنیے اور انہیں ہر معاملے میں شریک کیجیے، اس وقت تک کسی بھی معاملے میں ہمت صرف نہ کیجیے جب تک کہ خوب غور و خوض کر کے نتیجے پر نہ پہنچ جائیں۔ یاد رکھیے، یہ جنگ ہے اور جنگ کے لیے سنجیدہ آدمی ہی مناسب ہوتا ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھانا اور حسب حال توقف کرنا جانتا ہو۔ اب ہم بات کریں گے ملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن الفیصل ابن ترکی ابن عبداللہ ابن سعود جدید سعودی عرب کے بانی ہیں۔ انہوں نے آل سعود کے دارالحکومت الریاض کو بازیاب کرانے کے بعد سن 1319 ہجری 1902 میں سعودی عرب کی اثر نو بنیاد رکھی۔ شاہ عبدالعزیز فطری طور پر قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کو فن قیادت اسلاف سے ورثے میں پائی تھی۔ ایک وقت تھا کہ انہیں حکومت کی بازیابی کی فکر دامنگیر ہوئی، چنانچہ انہوں نے ماضی کا بنظر غائر مطالعہ کیا، تاریخ کے قوانین کو سمجھا اور علاقائی، ملکی اور دنیا کی سیاسی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ پھر شاہ عبدالعزیز نے کامیابی و کامرانی کے آفاقی اصولوں کو زاد راہ بنایا اور سفر کا آغاز کیا۔ وہ اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ ضروری ہے کہ آپ کے حمایتی اور مخلص آپ کے نقطۂ نظر سے پوری طرح متفق ہوں۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا نقطۂ نظر تمام لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ نمبر 2، زمین کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اوپر اپنے خالق کی نازل کردہ شریعت ہی کا نفاذ چاہتی ہے۔ نمبر 3، رجال کار کا انتخاب ایک اہم ذمہ داری ہے۔ جزیرہ نما عرب میں رجال کار کی کمی نہیں، آپ کا فرض صرف یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جان و مال کی آپ کو کمی نہ ہوگی کہ عرب اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، ہر مرحلے کا ایک وقت مقرر ہے۔ سیاسی اصولوں کے متعلق ہٹ دھرمی کا رویہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ قدم قدم چلتے رہنا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دعووں میں سچے تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ راشد عمر بن الخطاب اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عزم مصمم، عدل و انصاف، استقامت، بیک وقت انکسار و تواضع اور خودی کے شدید احساس کی ان صفتوں سے متاثر تھے جن سے یہ دونوں خلفاء متصف تھے، اور عمر بھر ان پر عمل پیرا رہے۔ مرد صالح شاہ عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے 27 بیٹوں سے نوازا تھا۔ وہ 1293 ہجری سن 1876 میں پیدا ہوئے اور 80 برس سے زائد عمر پا کر 1373 ہجری سن 1953 میں وفات پائی۔ یہ وطن شاہ عبدالعزیز کو کبھی نہیں بھولے گا کہ وہ اس کے بانی تھے۔ عالم عرب بھی انہیں فراموش نہ کر سکے گا کہ انہوں نے اس پارا قوم کو متحد کیا تھا۔ اہل مغرب کی شاہ عبدالعزیز کو وہ بھی نہیں بھلا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مخلص اور بہادر انسان تھے، اور اہل مغرب بہادروں سے اور ان کے افسانوں سے عشق کی حد تک لگاؤ رکھتے ہیں۔ شاہ کے پہلو میں بیٹھ کر تصویر اتروانا ان کے عمائدین کے لیے ہمیشہ باعث مسرت رہا ہے۔ چارلس ایچ ڈاؤٹی نے شاہ کی وفات پر یہ الفاظ یا حسرت آیات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے یوں کہا تھا: عبدالعزیز ابن سعود جزیرہ نما عرب کا سب سے بڑا بادشاہ تھا جو دنیا کو خیر باد کہہ گیا۔ آج اسے منو مٹی تلے چھپا دیا جائے گا۔ اس کے بعد
दिल अनजाने खौफ का शिकार हैं। इंसानियत की तारीख में इसके कारनामों को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह अब्दुल अजीज को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत करने की तौफीक से नवाजता रहे। لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن، أبشر بعزك يا زعيم المملكة يا أبو فهد، حنا جنود الله بعنا أرواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد. لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن، أبشر بعزك يا زعيم المملكة يا أبو فهد، حنا جنود الله بعنا أرواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد. يا من خانا في جنوب المملكة برض اليمن، جتك لسود الضارية في مجدها أب وجد، يا عاصفة حزم الكرامة والرسالة والسنن، هيا احرق ذنب المجوس ومن ينام